بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو العلا المعری، ان کو پڑھنا ہے آج۔ ابو العلا معری مشہور آدمی ہیں اور سوالات بھی اچھے خاص آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کا نام دیکھیے پہلے۔ ان کا نام ہے احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوخی المعری۔ اگر آواز نہیں جائے گا بتا دیجیے گا، ٹھیک، میسج کیجیے گا۔ احمد بن عبداللہ بن سلیمان القضائی التنوخی المعری، یہ ان کا پورا نام ہے۔ ان کی کنیت کے بارے میں پتہ نہیں نا، صرف نام ہی یاد ہے، احمد بن عبداللہ۔ مشہور تو ابو العلا یہ تو نہیں ہے اس کی کنیت ہو، دیکھیں ابو العلا ہی شاید کنیت ہو۔ لیکن انہوں نے شادی وغیرہ تو کی نہیں تھی، تو شاید ایسے ہی رکھی ہوگی کنیت۔ صحیح ہے۔ ولد فی مارہ النعمان بین حلب و حماد فی سوریہ، مارۃ النعمان میں ان کی پیدائش ہے۔ انٹے کوشچن پوچھتا ہے یہ مارۃ النعمان ہے کہاں، کبھی کبھی پوچھتا ہے، بہرحال تو یہ دیکھ لیجئے، بین حلب و حماد فی سوریہ، حلب بھی یاد رہے گا، شام یاد رہے گا، سوریہ یاد رہے گا، تو کہیں پر بھی ہو جائے گا کام اس کا۔ فی محافظۃ ادرب فی سوریہ حالیا، ابھی وہ جو کہاں ہے، سوریہ میں، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور ہجری اعتبار سے ان کی پیدائش جو ہے وہ 363 لکھا ہے، 363 سے 449، یہ یاد کر لیں ہجری والا، 363 سے 449 ہجری کے اعتبار سے، اور بھی اعتبار سے لکھا ہے 973، اور وفات ہے 1057 میں۔ آگے آ جائے گا، پہلے آپ جو بھی یاد کرنا چاہیں ایک یاد کر لیجیے، ہجری والا 363 سے 449 والا۔ لقب رہین المحبسین، ان کا لقب جو ہے رہین المحبسین ہے، اور وہ کیوں، یہ پوچھتا ہے کہ رہین المحبسین کا کیا مطلب ہے۔ تو ایک مطلب تو علامہ، ایک تو اندھے تھے یہ، اور دوسرا اپنے آپ کو گھر میں قید رکھ لیے تھے، اسی واسطے یہ دو قید ہو گئے۔ دو قید مطلب ایک تو اندھا ہونا قید ہے خود یہ، اور دوسرا گھر کے اندر ہونا۔ سمیہ نفسہ رہین المحبسین، اس نے خود اپنا نام رکھا تھا۔ ویسے لوگوں نے جو اس کو لقب دیا ہوگا وہ کیا کیا، حکیم الشعراء، شاعر الحکماء، فیلسوف العرب، اور شاعر الفلاسفہ، چار ہیں یہاں پر، حکیم الشعراء، شاعر الحکماء، فیلسوف العرب، شاعر الفلاسفہ، تو یہ چار کے چار ہم لوگ یاد کر لیں۔ کوئی بھی ہم سے ایسے زیادہ تر رہین المحبسین ہی پوچھتا ہے، یہ لقب ہے، باقی اور بھی اگر پوچھ دے تو وہ بھی یاد رہنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ خاتمۃ الشعراء العصر العباسی الثالث، یہ دیکھیے کہ عصر عباسی کا جو دور ہے تو اس میں سب سے آخری بادشاہ جو ہے، آخری شاعر جو ہے، ایک اعتبار سے بڑے شاعروں میں، شام کے شاعروں میں یہی بندہ ابو العلا ماری ہے۔ خاتمۃ الشعراء العصر العباسی الثالث، 449 میں اس کی وفات ہے نا، اور عباسی حکومت ختم ہوئی 656 میں۔ تو یہ الثالث کا مطلب مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کیا شاید نا کریں، عباسی کو بانٹا ہوا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، شاید چوتھا، پتہ نہیں کتنے میں بانٹا ہوا ہے۔ تو شاید یہ عصر عباسی کا جو تیسرا والا دور ہوگا، جیسا کہ احمد امین بانٹتے ہیں نا کبھی کبھی اس کو، ان کی جو کتاب فجر الاسلام، ضوء الاسلام، ظہور الاسلام۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، ایک وہ ہے شوقی صاحب، شوقی صاحب کی جو کتاب ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عصر عباسی کو کچھ لوگ جو ہے 2 پارٹ میں بانٹ دیتے ہیں، لوگ 3 پارٹ میں بانٹتے ہیں، ایسا کچھ ہوگا، تو وہی مطلب ہے اس کا۔ بہرحال یہ یاد کریں ہم لوگ، الفاتحہ المتنبی، الخاتمہ المعری۔ فاتحہ جو شروع کرنے والا ہے، سب سے اچھا شاعر شاید سمجھ آتا ہوگا اس میں، وہ کون ہے، متنبی ہے، اور سب سے آخر جو ہے شام کے شعروں میں سب سے، لیکن آخر کیسے ہے؟ بہرحال یہ جو بھی ہو، اس کو ہم لوگ اس طرح یاد رکھیں، فاتحۃ المتنبی والخاتمہ المعری، اس طرح سے یاد کر لیں ہم لوگ۔ جی جی جی، اسی طرح اس کو یاد کرنے میں فائدہ ہے۔ فاتح عباسی الثالث، ہو سکتا ہے کہ عصر عباسی الثالث کا جو دور ہے نا، اس دور میں سب سے پہلا شاعر جو متنبی ہے، اور آخری شاعر جو ماری ہے، یہ مطلب ہوگا اس کا، عصر عباسی الثالث کا، بھی لاسٹ والا ماری ہے۔ احد قبائل یمن، وہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوخی، التنوخی کیا ہے، تنوخی جو ہے یہ احد قبائل یمن، یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ یعد الشاعر الفلاسفہ و فیلسوف الشعراء، اس کو ایسے یاد کرنا، یہ لقب اس طرح سے، شاعر الفلاسفہ و فیلسوف الشعراء،
یعنی کہ فلسفیوں میں سب سے بڑا شاعر بھی مانا جاتا ہے اور شاعروں میں سب سے بڑا فلسفی بھی یہی مانا جاتا ہے. تو شاعر الفلاسفہ اور فیلسوف شعراء یہ بھی یاد کرنا، اور اوپر کے جو لقب آئے تھے وہ بھی یاد کرنا ہے. اور نیچے والا یہ انہ احکم الشعراء بعد المتنبی، متنبی کے بعد شعراء میں حکیم شاعر جو ہے وہ یہی بندہ ہے. حکمت پر اگر بحث کرے تو اسی کا نام آئے گا. تو یہ والا بھی حسن زیاد کا قول ہے، یہ بھی یاد کر لیں. انہ احکم الشعراء بعد المتنبی. کان ابوہ من افضل العلماء وجدہ قاضیا فی معرہ، ان کے والد صاحب بڑے اچھے عالم رہے ہوں گے اور ان کے دادا جو ہے قاضی رہے تھے معرہ، معرۃ النعمان جگہ ہے وہیں پر. بہرحال ان کے خاندان پورا عالمانہ گھرانہ تھا، لیکن شاید ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا. امہ آل سبکیہ، یہ سبکیہ ہے، ان کی والدہ رہی ہوگی وہاں. یہ والا یاد کرنا ہے. اصابہ العمی وعمرہ 4 سنوات، جب ان کو اندھا پن لاحق ہوا تھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال تھی. بسبب مرض الجدری الذی اصابہ، بیماری کیا ہے؟ شاید چیچک کی بیماری ہے. ولذا لا يعرف له الا اللون الحمرہ، اسی واسطے لا يعرف له پڑھیں گے کہ کوئی رنگ نہیں جانتا یہ سوائے کیا ہے؟ الا اللون الحمرہ، سرخ رنگ کے. لانه البس ثوبا معصفرا، کیونکہ لوگوں نے اس وقت اس کو یہ البسا، یہ پہنایا گیا تھا ایک زرد رنگ کا کپڑا اس طرح سے. تو اس میں کتنا یاد کرنا ہے؟ 4 سال کی عمر اس کی بینائی گئی. یاد کرنا کہ اس کو صرف لون الحمرہ یاد ہے اور کچھ یاد نہیں ہے. قال الشعر وهو في 11 من عمره، اس نے شعر کب کہا تھا؟ 11 سال کی عمر کا تھا. یہ لکھ لیجیے، جہاں پر سب کا لکھے وہیں اس کو بڑھا لیجیے. قال الشعر وهو في 11 من عمره، ابو العلا ماردن نے شعر کب کہا؟ جبکہ یہ 11 سال کا تھا. غادر الى الشام لطلب العلم، یہ شام گیا، بغداد جو ہے 392 ارتحل بغداد گیا. لکنہ لم یقم بها کثیرا، لیکن وہاں ٹھہرا نہیں. فقد بقی فیہا سنہ و7 اشہر، 1 سال 7 مہینہ. اس کے بعد یہ معرۃ النعمان لوٹ گیا. جب وہاں پر گیا تھا بغداد تو یہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، ٹھیک ہے، اپنا خود پڑھنے کے لیے. اس کو ہندوستانی فلسفے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. لیکن جب وہاں گیا بغداد تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو العلا مارری آیا ہے، تو لوگ اس سے پڑھنے کی کوشش کیا اور سب لوگ اسی سے پڑھنے لگے. تو اسے پڑھنے کی زیادہ موقع ملا نہیں، اور اس کے بعد اس کی والدہ کی وفات کی خبر اس کو ملی تو یہ آ گئے تھے واپس. رحل قبرص فلسطین، یہ بندہ فلسطین بھی گیا ہے. حرم علی نفسی الزواج، اپنے اوپر شادی کو اس نے کیا ہے؟ حرام کر دیا تھا، شادی نہیں کرنا. اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ اپنے اوپر اتنا زیادہ مصیبتیں جھیلا ہے، جس کی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی مصیبتیں جھیلیں. ومن المال 30 دینارا موقوفۃ علیہ فی کل عام، ہر سال جو ہے ان کو سرکاری جو ہے 30 دینار ان کو دیا جاتا ہوگا ان کے کھانے وغیرہ کے لیے، سرکاری طور پر ان کو مل جائے ہو سکتا ہے. کان یرتزق من وقف فی کل عام ویقسمها نصفا الی خادمها، ہر سال جو یہ پیسہ کہاں سے ملتا تھا؟ وقف سے ملتا تھا، اور آدھا جو ہے یہ اپنے خادم کو دے دیتے تھے. اوصى ان يكتب على قبره هذا البيت ان يكتب، اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے قبر پر یہ شعر لکھ دی جائے. هذا ما جناه ابی علی وما جنیت، جنحت نے یہ جیا کے ساتھ، وما جنیت علی احد، یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر اس کے والد نے کیا ہے؟ جرم کیا ہے. میرے والد نے مجھ پر جرم کیا. وما جنیت علی احد، ہم نے کسی پر جرم نہیں کیا. ما کان کتابتہ الشعر للتکسب، کھانے کمانے کے لیے شعر نہیں رکھتا تھا، اس لیے یہ والا بھی تھوڑا اہم ہے. باقی یہ دونوں تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے. یا رکھنا ہے انا یؤمن ان الدین خرافہ، اصل میں اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ بندہ واقعی مطلب کیسا مسلمان ہے، ملحد ہے یا کیا ہے. تو انسان کو دیکھیے بنت الاسلام کیا کہہ رہی ہے. کان یؤمن ان الدین خرافہ، وہ یقین رکھتا تھا کہ دین جو ہے نا خرافت ہے، خرافت ہے. اس کا ماننا کچھ ایسا تھا، نیچے نا تأثر بالفلسفۃ ببراہمۃ الہندو، جو برہمن کا جو ہے نا ہندوستان میں، اس کے فلسفے سے متاثر ہے. تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ بندہ ہے کیا. انٹی بار بار سوال پوچھتا ہے انہ ملحد یرا رأی البراہمہ، ملحد ہے اور جو برہمن کی رائے ہے فلسفے میں وہ رائے رکھتا ہے، وہ کون آدمی ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ ابو العلا ماردی صاحب ہے. تو یہ والا تھوڑا سا یاد رکھ لیجیے گا اس کو. بشار کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں بھی سیم ہے، کوئی زیادہ یہ نہیں ہے.
عاش المعري بعد اعتزاله زاهدا في الدنيا معرضا عن لذاتها لا يأكل لحم الحيوان حتى قيل إنه لم يأكل اللحم کتنا نہیں کھایا 45 سنة ولا ما ينتجه من سمن ولبن أو بيض وعسل ولا يلبس من الثياب إلا الخشن حتى توفي من عمر يناهز 18 عاما ودفن في منزلة بمارا نعمان. کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بندہ مطلب الگ تھلگ ہو گیا دنیا سے تو معرضاً لذات یا دنیا کے لذات سے الگ ہٹ کر زندگی گزارا. یہ یاد کرنا ہے لا یاکل لحم الحیوان، حیوان کا گوشت نہیں کھایا. اور کیا نہیں کھایا دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ دیکھیے ولا ما ینتجہ، اور نہ حیوان سے جو چیزیں نکلتی جیسے کہ دودھ ہے اور گھی ہے انڈا ہے شہد ہے، تو یہ سب چونکہ جانور ہی دیتی ہیں یہ سب چیزیں مکھی وغیرہ، تو یہ سب چیزیں بھی نہیں کھایا. اور نہ کپڑا پہنا مگر کھردرا کپڑا. تو سمپل سے یاد کرنا ہے کہ یہ ماंس وغیرہ نہیں کھاتا تھا، شاکاہاری بن گیا تھا بس. وہ یاد کرنا ہے، اس سے یہ بھی یاد کرنا ہے. یہ دیکھیے ولما مات، جب اس کی وفات ہوتی ہے وقف علی قبرہ زحا 80 و 100 شاعر، تقریباً 180 شاعر تھے وہاں پر ان کے قبر پر، جس میں فقہا بھی تھے محدثین بھی تھے صوفی حضرات بھی تھے. تو یہ سب کے سب لوگ ان کے قبر پر تھے، اس لیے اس کو یاد کر لینا ہے. جب یہ مرا وقف علی قبری زحا 80 و 100، 180 تقریباً لوگ، اور بڑے بڑے مطلب لوگ رہے تو ہوں گے بہت زیادہ، لیکن بڑے بڑے کے حساب سے اتنا رہے تھے. اب ان کی کچھ کتابیں ہیں وہ دیکھیں، بڑا اہم ہے. یہ اول دیوان ان کا پہلا دیوان ہے. یہ یاد رکھنا ہم لوگوں کو کہ پہلا دیوان کون سا ہے ان کا. تو پہلا دیوان ان کا سخت الزند ہے، اور اس میں کتنا 3000 اشعار ہیں. والثانی اللزومیات، اور دوسرا جو ہے ان کا لزومیات ہے. دیوان یہ بھی دیوانی ہے ٹھیک، جس کو لزوم مالا یلزم بھی کہتے ہیں. دو یاد ہو گیا آپ کو، سخت الزند پہلا اور دوسرا اللزومیات، جس کو لزوم مالا یلزم بھی آپ کہہ دیتے ہیں. لزوم مالا یلزم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کا لازم کرنا جو چیز لازم نہ ہو. اصل میں اس بندے نے جو ہے قافیہ وغیرہ کا کچھ بھی خیال نہیں رکھا ہے اس دیوان میں، اس لیے اس کو لزوم مالا یلزم اس طرح سے کہتے ہیں. فلسفہ ترجمت الى انجلیزیہ امین الریحانی والترکیہ طبع مرارا فی الہند والمصر. یہ جو ان کی جو شاید یہ کتابیں ہوں گی، یہ امین ریحانی نے اس کو ترجمہ کر دیا ہوگا. ومن دیوان ضوء السخط شرح لسخط الظن، ان کا ایک دیوان اور ہے ضوء السخط جو سخت الظن کی شرح ہے. تو اس طرح سے 3 یاد ہو گیا آپ کو، 3 یاد کر لیجیے. سخت الظن پہلا دیوان، لزومیات دوسرا دیوان، اور تیسرا کیا ہے کہ ضوء السخط یہ بھی دیوان ہے، لیکن یہ سخت الظن جو پہلے دیوان ہے اس کی شرح ہے. یہ یاد کرنا. يقال الكاتب الشاعر لإيطال دانتي ليغير أخذ فكر الملحمة الشهيرة التي ألفها وهي كوميديا الجحيم من رسالة الغفران. دیکھیے یہ یاد کرنا ہے کہ ایک اور ایٹالین ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے دانتی. اس بندے نے جو ہے ایک ملحمہ لکھا تھا، اس کا نام ہے کومدیا الجحیم، یعنی جہنم پر کامیڈی کوئی بنایا ہوگا. تو اس نے یہ فکر کہاں سے لیا تھا؟ رسالۃ الغفران سے لیا تھا. یاد کرنا کہاں سے لیا تھا اس نے؟ رسالۃ الغفران سے لیا تھا. اور رسالۃ الغفران کس کی کتاب ہے؟ ابوالعلا ماری کا بہت مشہور کتاب ہے رسالۃ الغفران جو ہے. اس میں یہی وہ جیسے کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا، کس کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ بندہ گیا تھا اور وہ شاعر سب سے ملاقات کیا پتہ نہیں کس کس سے. تو ایسے ہی اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جاتا ہے تو جنت میں شاعر سب سے ملتا ہے، خاص کر جو زمانہ جاہلیت کے شاعر تھے ان سب سے اس کی ملاقات ہوتی. کون تھا؟ التوابی وزوابی کے بارے میں تھا نا، وہ جن اور اس کے ہاں ٹھیک بولے. شہید کے شہید. کل آیا تھا. تو یہ والا بھی یاد کرنا. رسالۃ الغفران اس کی مشہور کتاب ہے، اور اس میں نا وہی جنت جہنم کے بارے میں وہاں جاتا ہے اور ملتا ہے. تو جو کومدیا شہیرہ جو ہے، کومدیا الجحیم جو ہے، دانتی نے اسی کے فکر سے لیا ہے. اتنا یاد ہو گیا تو ایک اور چیز اور یاد کیجیے. کان یلعب الشطرنج والنرد ویجید لعبہما لا یری فی العمی نقصا. یہ بندہ جوا وغیرہ بھی کھیل لیتا تھا، اور نہ اس کے اندھے پن کے باوجود کوئی بھی نقص نہیں ہوتا تھا اس کے کھیلنے میں. اتنی مہارت ہوگی اس بندے کو، دیکھیے. تو اس کو یاد کر لیجیے. ہمارے بھی اس میں کون ایک ہے نا، ہمارے سے انڈین میں بھی کھیلتے تھے نا، کیا نام تھا ان کا؟ فضل خیر آبادی صاحب نے. خیر آبادی ہیں. تو فی سنہ، پیدائش کب ہوئی تھی ان کی؟ 363، اور وفات کب ہو رہی ہے؟ 449، وہ 449 میں. نجیب اور کون تھے وہ جو فٹ بال میں تھے؟ کیا ساتھ تھے؟ میں کوئی اور بھی تھا.
نجیب محفوظ اور ایک اور تھے جو مطلب فٹ بال وغیرہ میں ماہر تھے. یہ دو شطرنج میں ہے نا, ایک ماری اور ایک فضلہ خیر آبادی. نجیب محفوظ اور ساتھ میں ایک کوئی اور تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. فٹ بال کھیلتے تھے وہ لوگ. جی فٹ بال میں تھے وہ ماہر. چلیے. پتہ نہیں قالا ان کا ہے. ہاں رہے دیجیے ان کی تو نجیب محفوظ کی کتاب ہی اتنی ساری نا کہ ہم لوگ کو ہی وہ پگلا دیتے ہیں. قالا ان کا ایک سوال سب سے اہم, نوبل پرائز کب ملا تھا ان کو؟ وہ گھوم پھر کے آ ہی جاتا ہے. انڈیا میں اگر 10 ایگزام ہوتے ہو عربک کے تو کہیں ایک نہ ایک جگہ تو مل ہی جائے گا. قال سکان الارض قسمان, ان کا ایک قول ہے, یہ قول یاد کر لیں ہم لوگ, بلکہ جتنے بھی لوگوں کے جو قول ہے شاید کہیں کسی نے ویڈیوز بنا دی ہو تو اچھی بات ہے, دیکھ لیجیے گا یوٹیوب پر, سب لکھ ڈالے, یاد کر لیجیے. سکان الارض قسمان, قسم عندهم عقول وليس عندهم دین. ان کا کہنا ہے کہ زمین پر جو رہنے والے ان کی دو قسمیں, ایک قسم ہے جن کے پاس عقل ہے, اور ایک قسم وہ ہے عقل ہے لیکن دین نہیں ہے, اور دوسرا ایک قسم وہ ہے عندهم دین وليس عندهم عقول, جن کے پاس دین ہے تو لیکن عقل نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ بھی ينقسم شعره الى بولیے کوشچن کیا پوچھا کہنا چاہتے ہیں. کہنا پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں, لیکن کوشچن ہی ایسے ہی آیا ہوا ایگزام میں. ہاں ایک کوشچن آیا ہوا ہے. جاہز ہیں, یہ ہیں, ان سب کے قول ہے. قس بن ساعدہ کا قول ہے, اقسم بن سیفی, عمر بن مادی قریب, زہیر بن جناب الکلبی, اور ان لوگوں کے جو ہے نا اقوال وغیرہ آئے ہوئے ہیں. تو اسی طرح وہ کون ہے ایک, وہ جو بار بار کہتا ہے ما لسان حمیر بلساننا, کیا نام اس کا, اسی طرح ہے. ابو عمر بن اللہ, ابو عمر بن ابو عمرو بن اللہ, اس کا بھی بار بار آ ہی جاتا ہے, پوچھ ہی لیتا ہے اس اسماعی کا. کا, اسماعی اسماعی کا کیا قول ہے؟ مطلب ہوتے ہیں نا مجھے بھی کول کافی, وہ بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ اسماعی کا قول پتہ نہیں یار, اچھا اسماعی کا قول کا نہیں پتہ. تو یہ جاہز وغیرہ کا ایک آدھ قول ہے, زیادہ نہیں, دیکھ لیجیے گا اس کو. مسعودی کا ایک آدھ قول اس کے بارے میں, جاہز کے بارے میں, وہ کہتا ہے کہ اس کی کتاب جو ہے نا تھوڑا بہت اچھا ہے, جو بھی کہتا ہوں. یہ 4-5 ہیں, وہ دیکھ لیجیے, کہیں ملے یاد کر لیجیے گا. ينقسم الشعر الى قسمين, ان کے شعر کے دو قسم ہیں, ایک تو شعر الشباب اور ایک ہے شعر القہولہ. شعر الشباب میں کیا ہے؟ کثیر المبالغہ, واضح التقلید, بیان تکلف قلد فی المتنبی. مبالغہ بہت زیادہ کام لیتے ہوں گے اور متنبی کی طرز پر شعر کہنے کی کوشش کرتے ہوں گے. دوسرا جو قسم ہے شعر القہولہ, قلیل مبالغہ و تکلف, اس میں مبالغہ وغیرہ بہت کم ہے. ان کا اشعار دیکھیے کیا کہتے ہیں. یہ نیران بعید ویرحن الاکف اذا اکف اذا لبت, کہہ رہے ہیں یہ آگ ہے, دور سے دیکھنے بہت اچھا لگتا ہے, بہت خوبصورت ہے, ہاں جب تم چھو گے اگر اس کو تو ہتھیلیوں کو جلا دے گے وہ. پتہ نہیں کون سا فلسفہ اس میں چھپا ہوا ہے. شاید یہ کہنا چاہتے ہوں دور کا بہت سہانا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں نا. چلیے کچھ بھی کہہ رہے ہوں. کانا کہتے وہ علی بن عبداللہ بن ابی ہاشم, پتہ نہیں کون ہے. یہ دیکھیں, وقال ابن خلقان, ابن خلقان نے کہا ولکثیر من الباحثین تصانیف فی آراء المعلم. ابھی بھی ان کے کاتب ہوں گے نا, کیا نام تھا, ابھی اوپر کیجیے, وہ دکھ نہیں رہا ہے. اوپر وہ آپ نے نشان لگا دی, ہاں علی بن عبداللہ بن ابی ہاشم ان کے کاتب ہوں گے نا, کیونکہ یہ اندھے تھے تو لکھواتے تو ہوں گے نا کسی سے. ہاں ہاں, یہ پوچھے گا تھوڑی نا میرا. پوچھ لیں ان کا کاتب کون ہے. میرا اتنا ڈیپ نہ جائیے, پہلے ان کے کتاب وتاب کو اچھے سے یہ کیجیے, اور ان کے جو خاص کاتب نہیں پوچھے گا بھائی, ہمیں نہیں لگتا کاتب پوچھے گا ہم لوگوں سے. اصل میں دیکھیے ہم لوگوں کو یہ سوچ کر چلنی چاہیے کہ کیا بولتے ہیں اس کو, اس میں نا پورے جو ہم لوگ ابھی یہ فرسٹ یونٹ پڑھے نا, فرسٹ یونٹ میں پورے میں کتنے آدمی ہیں, سب میں سے سوال اٹھائے گا اگر, تو ظاہر سے اٹھانا تو پڑے گا سوال بھائی. کتنوں کو چھوڑو گے, ایک آدھ کو چھوڑ سکتے, لیکن چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے. 100 کوشچن بنانے ہیں آپ کو, تو جتنے بھی ہیں سب سے سوال اٹھانا ہی پڑتا ہے. تب سوال اٹھائے گا تو کیا اٹھائے گا آدمی, کاتب بولے تو نہیں اٹھائے گا مجھے لگتا ہے ذرا, لیکن ان پوچھ کی جو سکتا ہے. لیکن اوپر ہم نے پڑھے نا میں, تو جو عہد شباب کی شاعری ہے وہ سخت زند میں ہے نا, اور جو کہولا لزومیات میں. ٹھیک ہے, یہ یاد کرنے کے لیے.
ابن خلقان نے کہا ولا کثیر میں باحثین تصانیف فی آراء المعلی و فلسفتی ہی، کہ بہت سے باحثین جو ریسرچر ہیں ان کا تصانیف ہیں معری کے آراء اور ان کے فلسفے کے بارے میں. ابو زکریا تبریزی ہیں، انہوں نے کہا تھا معارف وان العرب نطقت بکلمۃ ولم يعرف المعری، مجھے نہیں پتا کہ عرب نے کوئی بات کہی ہو اور پھر وہ بات معری کو پتہ نہ ہو. پھر اگر یاد کریں تو معارف العرب نطقت بکلمۃ ولم يعرف المعری، بس وہ والا یاد نہ تو یہ والا یاد ہو. قال، اس نے کہا تھا انا احمد اللہ علی العمى کما یحمدہ غیر البصر، میں اللہ کے اپنے اندھے ہونے اتنا ہی جتنا کہ میرے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بینا ہونے پر. یہ والا قول یاد کر لیجیے گا، یاد ہی ہوگا آپ کو، نہ یاد تو یاد کر لیجیے. ویصف الذہبی بالشیخ العلامہ، ذہبی کون ہے جی؟ ذہبی کو شیخ العلامہ، شیخ الآداب العلا، صاحب التصانیف السائرہ والمتہم فی نحلتہ، نحلہ وہی اپنا مسلک مذہب کے اس میں متہم ہے، اگرچہ باقی ان کا لقب اتنا بڑا لیا تھا انہوں نے. زنادقۃ الاسلام، کسی نے کہا تھا قال فی، اس نے کہا ہوگا زنادقۃ الاسلام ثلاثۃ، اسلام میں زندیق تین آدمی جو مشہور ہوں گے: ابن الراوندی، ابو حیان التوحیدی، ابو العلا معری. واشدهم على الاسلام ابو حیان لانهما صرحا وهما مجمع ولم يصرح. اور ان میں سب سے زیادہ جو یہ ہے وہ کون ہے؟ ابو حیان ہے. لانهما صرحا، ابن الراوندی اور ابو حیان دونوں کہہ رہا ہوگا شاید. وہ مجمع ولم یصرح، اور شاید ابو العلا معری جو ہے یہ اس کے بارے میں اتنی صراحت نہیں ملتی ہوگی، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں. ابو حیان التوحیدی کون ہے یار؟ حیان التوحیدی کو چلے رہے تھے جب حیان التوحیدی کو، اس نے والا وہی والا واقعہ ہے جو دانتی نے ان کے کتاب سے لیا ہے. بعد ظہور آراء میغیل آسین بلاسیوس يقول البعض بأن من الواضح أن كتاب رسالة الغفران كان تأثيرا على أو حتى ألهم دانتي اليغييري في كتابه الكوميديا الإلهية، وذلك لأن الاثنين في كتابيهما زار الجنة وتحدث مع الموتى. وہی دانتی الغیری نے بھی جو ہے جو کتاب ہے ان کی الکومیدیا الالہیہ، یا اس سے کے بارے میں، تو اس میں کیا ہے، دونوں کی بات ایک ہی ہے. کیوں؟ دونوں بات کس بات کی جنت وتحدث مع الموتى، اور کیا ہے، مردوں سے ملاقات کیے ہیں لوگ. ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو یاد کرنے کی ہے. ایک تو یہ ابس الولی، رسالۃ الغفران کی وجہ سے ان کو تو زندگی کا الزام دیا ہے نا. رسالۃ الغفران کی وجہ سے دیا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوں گی، ایسا تھوڑی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں ہوں. تو ابس الولید جو ہے، ولید جو نام ہے بہتری کا، تو یاد رہے گا بہتری کے دیوان کی شرح ہے. اور اس کے بعد کتاب الایک والغصون، اس کو یاد رکھیے گا. کتاب الایک والغصون جو ان کا یہ جو ہے نا 100 اجزا میں تھا، لیکن 100 اجزا کیا، اب ایک اجزا بھی شاید نہ ہو اس کتاب کی. 100 اجزا میں کتاب لکھی بندے نے، اس کو لکھ لیجیے گا. کتاب الایک والغصون 100 اجزا. رسالۃ الغفران رحلۃ شخصیہ ابن الفارع الی عالم آخر، مطلب ایک آدمی کہاں دوسری دنیا کا سفر کر رہا ہے، اس کا نام ہے رسالۃ رسالۃ الغفران. یہ ان کی کتاب ہے رحلۃ شخصیہ ابن الفارع الی عالم آخر. اسی طرح ان کی کتاب ہے رسالۃ الملائکہ، حوار بین الملائکہ. رسالۃ الملائکہ میں جو ہے پھر ہے رسالۃ السندیہ اور شرح اللزومیات، یہ شرح دیوان الحماسہ. شرح دیوان الحماسہ اگرچہ نہ ہو، کتاب آ رہا ہے شرح دیوان الحماسہ کی، شاید شرح نہ ہو تو نہ ہو، لیکن جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ابو تمام صاحب جو ہیں
ان کی شرح ضرور ہے. ابو تمام کیا نام ہے اس کا؟ مورز ابو تمام والے کیا شرح ہے ان کا نام؟ ذکر حبیب. ذکر حبیب جی. ذکر تین حبیب کے بھی یاد کر لیں. ہاں متنبی کی بھی شرح ہے معجز الاحمد، اور بحتری کی تھی ابس الولید، اور ابو تمام کی تھی ذکر جی حبیب. جی. تو یہ جو ہے نا شرح دماغ الحماسہ یہ بھی یاد کر لیجیے، یہ بھی شرح ہے. ضوء السخت یاد کر لیتے ہیں ہم. ضوء السخت کو دوسرا نام درعیات بھی ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ درعیات. تو ارے ضوء السخت کس کی شرح تھی؟ سخت الظن کی. پڑھے تھے ہم لوگ. اور رسالۃ الصاحل والشاہج، رسالۃ المنیح، ذکر حبیب یہ آ گیا. یہ والا دیکھ لیجیے گا. کتاب رسالۃ الاغریز، رسائل القصار، کتاب نظم السور، کتاب عظات السور، اور رسالۃ الحزیہ، کتاب رسائل المعنویہ، رسالۃ الحنا. یہ دیکھیے مہندی والا حنا ہے یہ، یا کچھ اور ہے؟ لیکن وہ حنا بڑی ہاتھ چھوٹی ہاتھ مہندی وہ والا دوسری ہاں بڑی ہاتھ ہے نا. رسالۃ الفصول والغایات، شاید اس کو فقرات و فترات بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. ایک سیکنڈ تھوڑا حسن زیاد سے پڑھ لیتے ہیں تو جتنی چیزیں ہوں گی مل جائیں گی. تین سو 63 سے 449 لکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. پیدائش وفات دیکھیے سب جگہ. وہ احمد بن عبداللہ بن سلیمان، یہی نام یاد کیا تھا ہم لوگوں نے. احمد بن عبداللہ بن سلیمان التنوخی. تنوخی کہاں ہے؟ نسبت الی تنوخ. تنوخ جو ہے قبائل اہل یمن، یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے یہ. اس کے بعد ہے ولد هذا الفیلسوف الحکیم بالمعرہ. معرہ میں اس کی پیدائش ہے تو ہم لوگ جان رہے ہیں. اور ان کے والد صاحب جو من افاضل العلماء، بڑے آدمی تھے. جو یاد کرنا ہے وہ یہ والا ہے. یہ کتنے سال کی عمر میں پہنچے تھے؟ فلما بلغ الرابعہ، 4 سال کی عمر میں یہ پہنچے. اسی وقت بالجدید ان کو چیچک والا جو بیماری ہے شاید وہ لاحق ہو گیا. فذهب بيسرى عينيه وبيضت اليمنى. بایاں بیسرا عینیہ، بایاں آنکھ چلا گیا، مطلب کہ دونوں آنکھ میں بایاں آنکھ نا، اور جو دایاں ہے وہ پورا کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا. فنشأ ضریرا، تو یہ بندہ پلا بڑھا کس طرح؟ نابینا ہو کر. لا يعرف من الالوان للحمرہ، اور یہ رنگوں میں صرف حمرہ رنگ کو پہچانتے ہیں. لأنهم البسوه ثوبا معصفرا وهو مريض فكان هذا اللون اول ما عرف واخر ما رأى. تو یہی رنگ ہے جو اس کو یاد ہے اور کچھ نہیں. سمپل سا اتنا ہمیں یاد رکھنا، 4 سال کو نابینا ہو گیا بس. اور دوسرا یاد رکھنا ہے کہ اس کو لال رنگ یاد ہے. اتنی لمبی عبارت میں اتنا یاد کرنا بس. پھر اپنا یہ بہرحال علم وغیرہ سیکھا ہوگا. وأخذ يدرس اللغة والأدب وينقب عن دقائق اللسان وخواص التركيب حتى توفق في ذلك وبلغ منه ما لم يبلغ أحد. 20 سال کی عمر کا بندہ اتنا قابل ہو گیا کہ یہ اتنا قابل ہو کہ دوسرا اتنا قابل نہیں تھا. بلغ منه ما لم يبلغه أحد، جتنا یہ قابل تھا اتنا کوئی قابل نہیں تھا. پھر 392 کی بات ہے. یہ معرہ سے کہاں جاتا ہے؟ شام. شام سے جاتا ہے طرابلس فلسطین. پھر اس کے بعد لاذقیہ. وكان بها دير للرهبان، اور شاید وہاں پر جو ہے پادریوں کے گرجا گھر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں ٹھہرتا جا کر کے. وأقام به بين أهله حتى درس العهدين القديم والجديد، دونوں زمانوں کو یہ پڑھتا ہے وہاں پر. اس کے بعد بلاد شام ہوتے ہوتے یہ بغداد، یہ والا یاد رکھنا ہے ٹھیک. بغداد آتا ہے. بغداد کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے بغداد اس وقت آیا تھا مبعث العلم مستقر العلماء، بڑے بڑے علماء موجود رہیں گے. لیدرس الحکمت اليونانیہ والفلسفۃ الہندیہ. یہ یاد رکھنا ہے کہ بغداد کیوں گیا تھا؟ یونانی حکمت پڑھنے کے لیے اور ہندوستانی فلسفہ کو
پڑھنے کے لیے. وما احس بمقدمه البغدادیون، لیکن جیسے اس کے آنے کی خبر بغدادیون کو پہنچی، حتی تقاطروا الى لقائه، سب لوگ اس سے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑے. زمن الى ادبه فاقام بينهم ياخذون عنه العلم والادب وهو يبحث هو في علوم الفلسفه حتى جرى فيها شوطا بعيدا. تو یہ برر انہیں کے بیچ رہا اور پڑھاتا بھی تھا پڑھتا بھی تھا. وجد ابو العلا في بغداد بيئة صالحة وارضا زكية لبحث المسائل وغرس المبادئ. ابو العلا نے بغداد میں ایک اچھا ماحول پا لیا تھا، ایک اچھی زمین ملی تھی اس کو کھیتی کرنے کے لیے. فاخذت آراءه تظهر وتضيء، تو اس کے آرا جو ہے ظاہر ہونے لگے. وہاں پر اس کی ملاقات شاید بجماعت من الفلاسفة الاحرار، ایک بالکل کھلے جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں نا، اس سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. کل جمعۃ فی دار ابی احمد ابن سلام، وہ لوگ جو ہر جمعہ کو جمع ہوتے ہوں گے. فاثر خلاطہ فی عقلہ و ادبہ، یا اثر، تو اس سے ملنے کی وجہ سے اس کے عقل اس کے ادب میں وہی سب باتیں آ گئی. وما كانت علائقه تتوثق بالبغداديين حتى فوجئ على بعد المزار بنعي امه، على بعد المزار بنعي امه. اس کے جو تعلقات وہ بغدادیین سے بڑھ ہی رہے تھے، اچانک سے اس کو اپنے والد کی، اپنی والدہ کی وفات کی خبر پہنچی. وكان ابوه قد توفي قبل، اس کے والد صاحب پہلے ہی بیچارے جا چکے تھے. بہرحال اس کی وجہ سے بڑا اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو وکان العمراء، ایک زمانہ آیا کہ اس کے جو قول وغیرہ سن کر جو عمرا ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے، اخذوا یرتابون فی عقیدتی، سب اس کے عقیدہ میں شک کرنے لگے. ویشکون فی امری فاستربت حیاتہ، یہاں سے اس کی زندگی اور بھی زیادہ کیا ہو گئی، خراب ہو گئی. فنظر الی العالم بمنظار اسود، یہ پوچھتا ہے، ٹھیک یہی والی بات پوچھے گا. فنظر الی العالم بمنظار اسود، وہ کون ہے جس نے دنیا کو ایک کالے چشمے سے دیکھا، مطلب کہ صحیح سے اس نے مجھے اس کو نہیں لگتا تھا. وقرر فی نفسه العزل والخروج عن دنیا، اور اس نے اپنے دل میں جو ہے یہ کر لیا کہ بھائی اب ہمیں یہاں رہنا وانا نہیں. آواز جا رہی ہے ہماری؟ جی سے وعاد الی المعرہ سنہ 400 سے لوٹ کر کے معرہ آ جاتا ہے. وسمى نفسه، اور اپنے آپ کو یہ رہن المحبسین کہتا ہے. رہن المحبسین کا مطلب العما والمنزل، ایک اندھا ہونا اور ایک گھر میں رہ جانا. وظل عاکفا علی التعلیم والتالیف عازفا عن ملذات الحیات لا یاکل الحیوان ولا ما ینتج منه، جو حیوان وغیرہ جانو کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، حتیٰ کہ حلوہ. تو کیا کھایا تھا؟ حلوہ، عدس، تین، اور وہ من المال بثلاث دینار. یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہر سال جو ہے 30 دینار ملتا تھا، وقفے سے مل جاتا تھا اس کو. اور جو کپڑا وغیرہ پہنتا بہت کھردرا کپڑا پہنتا تھا. وحرم علی نفس الزواج، اور شادی کو اپنے اوپر اس نے حرام کر لیا. ظنا بنسل علی لؤم الناس وبؤس الحیات، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے رویے کو دیکھ کر. ولم تزل تلک حالہ حتی استأثر به اللہ تعالی، یہی حالت میں رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے 449 میں. وقد اوصى ان يكتب على قبر هذا البيت، اور اس نے وصیت کی کہ میرے قبر پر یہ شعر لکھ دو. هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. علماء مات، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کے قبر پر 80 و 180 شاعر ہوتے ہیں. کان ابو العلا، ہاں یہ والے بھی یاد رکھنا، دیکھیں ایسے یاد رکھنا. کان ابو العلا انسی البلاد وحشی الغریزہ کما وصف نفسہ، یہ اپنے آپ کے بارے میں ایسا کہتا تھا کہ میں پیدائشی تو انسان ہوں، لیکن فطرت کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا کہ میں انسان ہوں، ایسا کچھ کہتا تھا اپنے بارے میں. تو اتنا سے تھوڑا سا یاد کر لیجیے گا. ہاں ایک چیز یاد کرنا ہے، قوی الحافظہ سریع الحفظ، یعنی حد درجہ ذہین آدمی ہوگا. فزعموا، لوگوں کا کہنا یہ ہے، انہ کان یحفظ ما یفهم ما لا یفهم، جو کچھ سمجھتا تھا وہ بھی یاد رکھتا تھا، اور جو نہ سمجھتا تھا وہ بھی یاد رکھتا تھا. تو یہ والا یاد کر لیجیے گا، انہ کان یحفظ ما یفهم وما لا یفهم، جو سمجھتا تھا وہ بھی یاد رہتا تھا، اس کو جو نہیں سمجھتا تھا وہ بھی یاد رہ جاتا تھا. وقد قال الشعر ل11 سنة، 11 سال کی عمر میں اس نے شعر کہا. ولم يمنعه ذهاب بصره من إجادة التشبيه ومشاركة البصريين مبصرين في ألعابه، اس کا آنکھ اگرچہ چلی گئی لیکن یہ بندہ پھر بھی کسی سے کم نہیں تھا کھیل کود میں. وقد كان يجيد لعب النرد والشطرنج، یہ یاد رکھنا ہے، شطرنج وغیرہ کھیل لیتا تھا. وقد اختلف الناس في عقیدتی، لوگوں نے اس کے عقیدے کے بارے میں یہ کیا ہے. یہ والا کوشچن پوچھتا ہے انٹی. ومنهم من قال انه ملحد يرى رأي البراہمہ، لوگوں کا ماننا یہ کہ برہمن کا رائے رکھتا ہے، اور کچھ لوگوں کہتے ہیں نہیں. ان شعرہ کا کلام الصوفیہ، اس کا شعر کی مثال ایسے ہے جیسے صوفیہ کا کلام، اس کا ایک باطن ہوتا ہے
اور ایک ظاہر ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو ظاہر کو نہیں سمجھ پاتے، ظاہر کو سمجھ پاتے، باطن کو نہیں سمجھ پاتے. اور کچھ لوگوں نے کہا ان هذه الاشعار الضاله مدسوسه عليه من اعدائه، یہ جو گمراہ کن اشعار جو ہیں یہ ان کے دشمنوں کی طرف سے ان پر ڈال دیے گئے ہیں. واکثر الناس يرجح انه كان شاكا، لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بندہ جو نا شک تو کرتا تھا. فتارة يثبت واخرى ينفي، کبھی کبھی یہ ثابت کرتا، کبھی انکار کر دیتا. ولذلك كثر التناقض في شعره، اسی واسطے اس کے شعر میں تناقض پایا جاتا ہے. تو وہ سب دیکھ لیجئے گا، یاد کیجئے گا. اور یقسم شعر ابی العلا، ابو العلا کے شعر کی دو قسم ہیں نا، شعر الشباب، شعر الشباب میں سخت الزن ملے گا آپ کو. شعر الکہولہ میں کیا ملے گا؟ شعر الکہولہ والے اشعار آپ کو لزومیات ملیں گے، یہ یاد کر لیجئے گا. اور ہم لوگوں نے یاد کیا تھا جو شروع کے جو اشعار ہیں سخت الزن میں، اس میں بہت تکلف ہے، اور تکلف کس کا تقلید کیا تھا؟ متنبی کا. ٹھیک ہے، اور دوسرا والا ٹھیک ٹھاک ہے. جو کہولہ والے اشعار ہیں فقلیل المبالغہ، تو اس میں مبالغہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کے اشعار میں جو ہمیں فلسفہ وغیرہ ملتا ہے، یہ دیکھیے. وقد ابتدا، ایک نیا کام اس نے شروع کیا. فی شعری مناجات الحیوان، اس میں نے جو ہے نا مناجات الحیوان، جیسے کہ محاورۃ الدیک والحمامہ، مناظرۃ الدیب والشاد، یہ سب بیان کرتے ہیں. وَهُوَ أَحْكَمُ النَّاسِ بَعْدَ ابی، یاد کرنا ہے ابو طیب کے بعد سب سے حکیم آدمی یہی تھا. یہ دیکھیے اکثر مؤلفات، ان کے اکثر جو تصنیفات ہیں، ذہبت بها ریح حروب الصلیبیہ، صلیبی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں سب ختم ہو گئی. صرف ایک کتاب، کچھ کتابیں رہ گئی، اس میں ایک سخت الزند ہے، لزومیات ہے، دونوں دیوان ہیں، درعیات ہے، الفصول والغایات ہے. اور ان کے جو رسائل میں کون کون ہے؟ رسالۃ الملائکہ ہے، رسالۃ الغفران. رسالۃ الغفران کے بارے میں صرف اتنا یاد کر لیجیے گا. وہی شدید الشبہ بالملحات الالہیہ لدانتی والفردوس المفقود لملتن، اتنا یاد کر لیجیے گا بس. یعنی ان دو کتابوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے. لأنہ تخیل، کیونکہ اس نے ایسا اس میں بتاتا ہے کہ یہ آسمان پہ چڑھا. وصف ما شاہد ہناک، جو اس نے دیکھا اس کو بیان کیا. وانتقد فیہ الشعراء والرواة والنحات باسلوب روائي بدیع، اور اس میں جو شعراء، روات، نحات کی نقد کرتے ہیں. پھر ایک کتاب ان کی عبس الولید، یہ بختری کے دیوان کی شرح ہے. ایک کتاب ان کی ایک والغصون ہے، 100 جلد، میات مجلد میں 100 جلد. وہی دائرۃ معارف العلم والادب. پھر معجز احمد ہے، متنبی کے دیوان کی شرح. ذکرہ حبیب ہے، ابو تمام کے دیوان کی شرح، وغیر ذالک کثیر. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں. یہ والا مجھے آتا ہے، یہ والا ترجمہ کر دیں گے تھوڑا سا. دیکھیے صاحی ہادی قبورنا تملأ الرحبہ فأین القبور من عہد عادی. یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہماری قبریں ہیں جو کہ پورے جگہ کو گھیرے ہوئی ہیں، تو عہد عاد کی قبریں کہاں ہیں؟ خفف الوطأ ما اظن ادیم الارض الا من هذه الاجساد. یہ کہتا ہے کہ تھوڑا قدم آہستہ آہستہ رکھ کے چلو، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو پوری جو ادیم الارض، پوری جو روئے زمین ہے، یہ سب انہی جسموں سے بھری ہوئی. یعنی کہ بھائی وہ عہد عاد والے لوگ کہاں ہوں گے؟ تو جو جہاں قدم رکھتے وہیں پر تو ہوں گے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی لاشیں تو ملتی نہیں، تو ہو سکتا ہے یہاں پر ہو. وَقَبِيحٌ بِنَا وَإِن بَعُدَ الْعَهْدُ هَوَانُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ. ہمارے لیے بہت بیکار بات ہے، اگرچہ زمانہ بہت گزر گیا، کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی کیا کریں؟ ہوان، ان کی مطلب ان پر لات رکھیں، ان پر ان کی کیا کہہ رہا ہے یار، ہوان الآباء والاجدادی، اپنے آبا و اجداد کی کچھ کہتا ہوگا، آپ لوگ ترجمہ کیجیے.